إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ یاسین کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے ہم۔ انتہائی اہم ترین باتیں کی جا رہی ہیں، توجہ سے سنیں، آگے بھی شیئر کریں۔ پہلے لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرُهُ، اور جو کوئی نُعَمِّرُهُ ہم عمر دیں اسے، نُنَكِّسُهُ تو ہم الٹا کر دیتے ہیں اسے، فی الخلق اس کی تخلیق میں، اس کی بناوٹ میں، افلا یعقلون تو بھلا کیا وہ نہیں سب سمجھتے، وما علمنا اور نہ ہم نے سکھایا اس رسول کو، الشعر شعر، وما ينبغي له اور نہ وہ لائق ہے، لہو اس کے کہ وہ شعر کہے، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا ذکر مگر ایک نصیحت، وقرآن مبین اور واضح قرآن، لینذر تاکہ وہ ڈرائے اسے، من کان حیا جو ہے زندہ، ویحق القول اور ثابت ہو جائے بات، علی الکافرین کافروں پر، اولم یرو کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم، خلقنا ہم نے پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما ان میں سے جنہیں، عملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن کئی چوپائے، کئی جانور، فہم لہا مالکون پھر وہ ان کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا تو ان میں سے، رکوبہم فَمِنْهَا رکوبہم ان کی سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا اور ان میں سے، یأکلون وہ سب کھاتے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِیہا ان میں، منافع کئی فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون تو بھلا کیا نہیں وہ سب شکر کرتے، واتخذوا اور ان سب نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہہ کئی معبود، لعلہم ینصرون تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں، لا یستطیعون نصرہم نہیں وہ سب طاقت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کی، وہم لہم جند محضرون اور وہ ان کے لشکر، محضرون سب حاضر کیے ہوئے ہیں، فلا يحزنک قولہم پس نہ غم زدہ کرے آپ کو، قولہم ان کی بات، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں، اولم یر الانسان کیا بھلا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اسے، من نطفہ ایک قطرے سے، فاذا ہوا خصیم مبین تو اچانک وہ خصیم جھگڑالو بن گیا، مبین واضح، وضرب لنا مثل اور اس نے بیان کی ہمارے لیے، مثلا مثال، ونسی خلقہ اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، قال اور اس نے کہا، من یحیی العظام کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم اس حال میں کہ جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، قل آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی وہ زندہ کرے گا ان کو، الذی جس نے، انشأھا پیدا کیا انہیں، اول مرۃ پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے، الذی جعل لکم جس نے بنا دی تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سرسبز درختوں سے، نارن آگ، فاذا انتم پھر اچانک، یکا یک ایک ہی آن میں، آن کی آن میں، انتم تم، منہ اس سے، توقدون تم سب آگ جلاتے ہو، اولیس الذی کیا بھلا نہیں وہ ذات کے جس نے، خلقا پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو اور زمین کو، بقادر کیا وہ نہیں ہے قادر، علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کرے ان کی مثل، ان انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کر لے،
کیا وہ اس بات پر قادر نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی سب کچھ کو پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما، بے شک، صرف امرہ، اس کا حکم، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی بھی چیز کا، ان یقول، یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کو، کن، کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، تو پاک ہے وہ ذات، بیدہ، اس کے ہاتھ میں، ملکوت، و بادشاہی ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں تک یہ سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ ابھی اس لاسٹ رکوع کا ہم جو ہے تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں قرآن کریم کی حقانیت اس سورہ میں شروع میں جو ہے آخرت، انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، مرنے کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس میں کیا ہوگا، فرما برداروں کے لیے کیا ہوگا، نافرمانوں کے لیے کیا ہوگا، اس پر بات کی گئی، اور پھر یہاں آخر میں قرآن کی جو ہے صداقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کی طاقت وہ بیان کی گئی ہے، اور انسان کتنا بے کس ہے، کتنا بے بس ہے، انسان کی بے بسی، انسان کی ناکامی اور انسان کی ماتحتی، یہ اللہ کے ماتحت ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں، اس کو اس آیت میں اس قدر جو ہے زبردست انداز میں پیدا کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تم نہیں مان رہے، آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، تم سمجھتے ہو ہم جو ہے مر جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، گل سڑ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، کیا اللہ کی اس طاقت کو نہیں مانتے تم؟ خصوصاً ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہماری مرضی، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اقتدار اختیار ہے، جو مرضی چاہیں ہم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیغام دیا، وَمَن نُعَمِّرْ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ من نعمر ہو، جس کو ہم عمر دے دیں زیادہ، یعنی جس کی لمبی عمر کر دیں، لمبی عمر کر دیں، ننکسہ فی الخلق، ہم الٹا دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں اس کی تخلیق میں، اس کی بناوٹ میں، یعنی جس کو لمبی عمر دے دیں، جو بڑھاپے تک پہنچ جائے، تو اس کی تخلیق اسی طرح، جس طرح بچہ تھا، صلاحیتیں کمزور تھیں، طاقت نہیں تھی، ذہنی صلاحیت نہیں تھی، کمزوری تھی، اسی طرح ہم دوبارہ سے اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی طاقتیں چھین لیتے ہیں، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا اس کی جو ہے ذہنی صلاحیت پیک پر تھی، اس کی دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اس کا چلنا پھرنا، تمام چیزیں اس کی جو ہے وہ زبردست تھیں، مضبوط تھیں۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اس کی طاقتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کا سننا بھی اس طرح کا سننا نہیں ہے جو جوانی میں تھا، اس کا دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے ذہن بھی اس طرح کا کام نہیں کر رہا۔ کیا اس میں اللہ کی قدرت نہیں، اللہ کی دلیل نہیں؟ پہچانتے نہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، اور اسی نے کہا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان جب بچہ ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتا ہے تو اس کا جسم بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، صلاحیتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کھانا کھا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کھا رہا ہوتا ہے، اب جسم نہیں بڑھ رہا، اب جسم ایک جگہ پہ رک گیا ہے، پھر رکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، اب اس کی وہی کھانا کھا رہا ہے، ابھی وہی کھانا کھاتا ہے جو بچپن میں کھاتا تھا، جو بچہ ہوتے ہوئے کھاتا تھا، وہی کھانا کھاتا ہے، وہی خوراک کھا رہا ہے، کوئی خوراک چینج تو نہیں ہوئی نا، بلکہ کئی تو اس سے بھی بہتر خوراک کر لیتے ہیں، کیونکہ بچہ جب ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کون سی خوراک میرے لیے صحت کے لیے مفید ہے۔ اکثر اس وقت نوجوان نسل جو فاسٹ فوڈ کھا رہی ہے، یہ لیز اور جو ہے یہ ڈرنکس جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن جو ایک میچیور انسان اور پھر آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے 40-50 سال کی عمر میں، اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میری صحت کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں، کیا مفید نہیں، پھر ڈاکٹر سے مشورے کر کے وہ جو ہے خوراک استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اب تو بہتر خوراک کھا رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے،
یہ صلاحیتیں دن بدن گھٹتی جا رہی ہیں، کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ویکنس آتی جا رہی ہے، ڈاکٹروں سے مشورے کرتا ہے وہ، اور اس کے لیے جو ہے اب دوائیاں بھی تجویز ہو چکی ہیں، اب خوراک کی جو ہے پوری لسٹ فراہم ہو چکی ہے، یہ چیزیں تو نے کھانی ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی، پوری پابندی کر رہا ہے، لیکن ویکنس بجائے پاور کے آنے کے، طاقت کے آنے کے، ویکنس ہوتی جا رہی ہے۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ کون ہے؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی پیدا کرتے ہیں، هو الذی خلقکم من ضعف، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے، ثم جعل من بعد قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے اس کمزوری کے بعد قوت بنائی۔ کون ہے وہ؟ کمزوری میں پیدا کیا، پھر اسی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس بھرپور جوانی اور بھرپور قوت کو اس نے ضعف میں، کمزوری میں، وشیبا، اور تمہارے بڑھاپے میں بدل دیا۔ کون ہے؟ اس رب کو نہیں پہچانتے؟ کیا یہ چیز تمہارے سامنے نہیں ہو رہی؟ کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ میں نے کبھی بوڑھا نہیں ہونا؟ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی کر لے، ساری دولتوں کو اکٹھا کر لے، سب کچھ لے لے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹر انجینئر اکٹھے کر لے، اور ان کو یہ ٹاسک دے دے، ساری دنیا کی سہولتیں مل جائیں، اور یہ ان کو ٹاسک ہو کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ اس بندے کو بوڑھا نہیں ہونے دینا، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو بڑھاپے سے روک نہیں سکتی۔ تو کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا، اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا؟ بڑھاپے سے روکنا تو دور کی بات ہے، عمر کا ایک دن بھی نہیں بڑھا سکتے۔ ایک دن جتنی عمر اللہ نے لکھ دی اس کو زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے وہ خبر سنی ہوگی، مائیکل جیکسن جو ایک بہت بڑا سنگر تھا امریکہ کا، بڑی مشہوری تھی اس کی، کافر تھا، اس نے جو ہے مقابلہ کیا، رب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا تھا میں نے 150 سال تک جینا ہے، 150 سال تک، 150 ایئر میں نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ تو خوراک استعمال صحیح نہیں کرتے، اپنی جو ہے کیئر نہیں کرتے، فلاں، جس طرح آج بھی کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ جلدی اموات ہو جاتی ہیں، یا جو ہے یہ آفات جو آتی ہیں ان علاقوں میں آتی ہیں جہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہوتی۔ اس نے اس پر پھر اس کے لیے اس نے ساری دنیا کی دولتیں تھیں، سب کچھ تھا، اس نے پھر اپنے اس سوچ کو، اپنے اس مشن کو، اپنے اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنایا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم رکھی، ایک پوری ٹیم تھی ڈاکٹروں کی جو اس کی صحت پر ریسرچ کرتی تھی، اور کس لیے ان کو رکھا ہوا تھا؟ ان کو پے کیا کرتا تھا کہ تم نے میرے پورے جسم کے چیک اپ کرنے ہیں، پورا جو ہے ریسرچ کرنی ہے، کوئی بھی بیماری اگر آنے لگے، اس بیماری کے آنے سے پہلے تم نے مجھے متنبع کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے انتظامات کرنے ہیں، جسم میں کوئی بیماری آنے نہیں دینی۔ بیماریوں کی وجہ سے چونکہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اب کیا کیا اس نے؟ بیماری کوئی نہ آنے لگے، اور ڈاکٹروں کی پوری ٹیم جو ہے وہ ریسرچ کر رہی۔ پھر اس نے اپنے جسم کے پارٹس، باڈی پارٹس جو اسپیئر لیے ہوئے تھے لوگوں سے، کڈنی خراب ہوتی ہے تو فلاں بندے نے دینی ہے، پہلے سے اس کو پے کیا ہوا ہے کہ تو نے جب میری کڈنی خراب ہوگی تو نے مجھے دینی ہے۔ کسی سے آنکھیں لی ہوئی ہیں، کسی سے جو ہے وہ کان لیے ہوئے ہیں، کسی سے ہاتھ لیے ہوئے ہیں، کسی سے جو ہے کڈنی لی ہوئی ہے، کسی سے ہارٹ لی، ساری چیزیں ہیں، کسی سے جگر لیا ہوا ہے، پارٹس، باڈی پارٹس جو ہے اسپیئر لیے ہوئے ہیں لوگوں سے، بک کرائے ہوئے ہیں، اور پوری ڈاکٹروں کی ٹیم ورک کر رہی ہے۔ ڈاکٹروں کی تجویز کردہ خوراک وہ استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کسی سے سلام نہیں کرنا، وہ سلام نہیں کر رہا ہوتا، تاکہ اس کو جو ہے وہ ماسک پہن کے جاتا ہے، ہاتھوں پہ گلوز پہن کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، کوئی وائرس نہ آ جائے، کوئی جو ہے جراثیم نہ آ جائے، کوئی اس کو بیماری نہ لگ جائے۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود کتنا سال وہ جیا؟ جو 150 ایئر اس دنیا میں رہنا چاہتا تھا، صرف 50 ایئر اس کی عمر تھی، اور ایک دن کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، سارے ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں، انہی کی مرضی کی تجویز کردہ خوراک وہ استعمال کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کی مرنے لگتا ہے، سارے ڈاکٹر بھاگ کے اور دوڑ کے آتے ہیں، 30 منٹ لگتے ہیں، 30 منٹ ڈاکٹر ساری دنیا کی مشینیں اور ساری ٹیکنالوجی لگا کر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہو کیا رہا ہے، تڑپ رہا ہے جسم اور روح نکل رہی ہے اس کی جان سے، اور 30 منٹ ڈاکٹروں نے لگا دیے، پھر اس کی روح نکل گئی اس کی روح ہے۔
کسی کہنے والے نے کہا وہ 30 منٹ بھی جو رب نے دی ہے نا اس کو، 30 منٹ بھی جو دی ہے اس وجہ سے دی ہے نا کہ دیکھ تو 150 ایئر زندگی گزارنا چاہتا تھا، لائف کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، تو نے اپنے سارے باڈی پارٹس لوگوں سے یہ سپیئر لے لیے تھے، یہ سانسیں بھی سپیئر لے لیتا نا کسی سے، یہ سانسیں تو نہیں ملتی نا، چلا گیا وہ اس دنیا سے۔ انسان بڑھاپے کو روکنا تو دور کی بات ہے، اپنے جو ہے زندگی کا ایک دن زیادہ نہیں کر سکتا، وہ جوانی کا ایک دن زیادہ نہیں کر سکتا، بڑھاپے کو نہیں ٹال سکتا، اللہ دی ہوئی صلاحیتیں ختم کر دیں تو ان کو واپس نہیں لا سکتا۔ ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی بناوٹ میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، یا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے، اور پھر ایسی عمر بڑھاپے والی جس میں انسان کی صلاحیتیں چلی جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، ایسی عمر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر۔ ہمیں سوچنا چاہیے کس چیز پر ہم فخر کرتے ہیں، کس چیز پہ ناز کرتے ہیں۔ جن چیزوں پہ آج فخر ہے یہی چیزیں بے وفا ہیں، یہی چیزیں بے وفا ہیں۔ عربی کا ایک شعر بھی ہے کہ جو انسان جس کو لمبی عمر مل جائے پھر اس کی جو ہے صلاحیتیں، یہی صلاحیتیں جن پہ ناز کر رہا ہوتا ہے، یہ صلاحیتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ جن چیزوں پہ ان کو غرور ہوتا ہے، دیکھیں نا حسن پہ ناز ہے، حسن ختم ہو جائے گا، اپنے دیکھنے پہ، سننے پہ، اپنی ذہنی صلاحیت پہ، اتنا بڑا ذہین ہوں میں فلاں کر لوں، یوں کر لوں، اتنی ڈگریاں میرے پاس ہیں اور میرے پاس اتنے پلان، لوگوں کو اتنے اچھے مشورے دیتا ہوں، اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ذہنی صلاحیت ختم ہو جائے گی، جسمانی قوتیں اور طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اپنے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جس عہدے پہ ناز ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس پیسے پہ ناز ہے وہ بے وفا بن جائے گا، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، سب کچھ۔ آج کس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں؟ ہے کیا انسان؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ کس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں، کس چیز پہ ناز کرتے ہیں؟ جن چیزوں پہ فخر ہے اللہ انہی چیزوں کو دنیا میں ختم کر کے انسان کو دکھاتے ہیں۔ دیکھ جس چیز پہ تجھے ناز تھا کہاں گیا وہ تیرا حسن کہاں گیا، وہ تیری جوانی کہاں گئی، وہ تیری رونقیں، وہ تیری دوست، وہ تیری محفلیں اور مجلسیں، وہ تیرا پیسہ، وہ تیرا ڈیرا، وہ سب کچھ کہاں گیا؟ سارا ختم ہو جائے گا۔ افلا یعقلون، کیا وہ سب نہیں سمجھتے؟ آگے فرمائے وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نہ ان کو، اس رسول کو ہم نے شعر نہیں سکھایا۔ اب حقانیت قرآن پر بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک جو بڑا عہدہ تھا، ایک جو سب سے بڑا عزت کا مقام تھا ان لوگوں کے یہاں، وہ ایک شاعر کا ہوا کرتا تھا، اور نبی کریم، اور اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر کہہ دیا، اور فرمایا وما علمنا، ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ان کے لائق ہے، یعنی نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق تھا شعر سیکھنے کا، ایک شعروں کو سمجھنا اور اس طرح کے کلام کو بنانے کی صلاحیت تو تھی، لیکن آپ کا ذوق نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی شعر نہیں جو ہے وہ پڑھ کے سنائے، نہ ہی کوئی شعر بنایا آپ نے، جس نے آج تک شعر نہیں بنائے، نہ ہی ذوق ہے اس کا شعر بنانے کا، نہ ہی ہم نے سکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کوئی شاعری تھوڑی ہے، وما ينبغي له، نہ ہی یہ لائق، نہ اس پیغمبر کے لائق ہے وہ کہ وہ شعر سیکھے، نہ ہمارے لائق ہے کہ ہم اس کو شعر سکھائیں۔ ان هو الا ذکر، یہ تو قرآن ایک نصیحت ہے، واضح نصیحت ہے، قرآن مبین، اور یہ واضح قرآن ہے۔ یہ کس لیے نازل کیا؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من کان حیا، اس کو جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے۔ انسان، ہم پیچھے سورہ نور میں پڑھا ہے نا، ایک اندر نور انسان کے اللہ نے رکھ دی ہے، دل کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت، ایک اندر نور ہوتا ہے، اور ایک باہر سے ہی اسلام کا نور، پیغمبر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے وہ نور جب دل کے نور تک پہنچتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سورۃ النور میں ہے نا، نور علی نور، ایک اندر نور ہوتا ہے جو انسان کے دل میں اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہی ہے من کان حیا، جس کی وہ صلاحیت جو ہے ابھی موجود ہے، اس صلاحیت کو استعمال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا ہے نا آپ کو، کوئی بھی انسان، یہ نظام فطرت ہے، اللہ کی دی ہوئی کسی بھی صلاحیت کا استعمال چھوڑ دیں تو وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اگر اس کو استعمال نہ کریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ختم نہیں ہوئی اور وہ صلاحیت زندہ ہے، اس کو آپ ڈرائیں گے، لینذر من کان حیا، اسے ڈرائیں گے جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، دل مردہ نہیں ہوا۔
دل کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کی زندہ ہے، جو آنکھوں سے دیکھتا ہے بصیرت کا دیکھنا، جو کانوں سے سنتا ہے بصیرت کا سننا، جو اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور وہ زندہ ہے، اسی کو آپ نے ڈرانا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کافروں پر، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، کہ بے شک ہم نے پیدا کی ان کے لیے، مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، ان میں سے جنہیں عملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، کہ ان کے لیے کتنی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، جو ہم نے بنائی ان کے لیے تیار کی، انعامن، ان کے لیے جانور ہیں جن کا وہ گوشت کھاتے ہیں، جن پر وہ سواری کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ یہ ان کے مالک ہیں۔ اب دیکھیں جانور کے پاس انسان سے کتنی زیادہ طاقت ہے۔ اونٹ کو دیکھو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ابھی کل میں نے دیکھا کوئی تقریباً 100 کے قریب اونٹ تھے اور 2 بندے، ان کو جو ہے وہ 100 اونٹوں نے سنبھالا ہوا ہے، 100 اونٹوں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، حالانکہ ایک اونٹ کے پاس کئی انسانوں سے زیادہ طاقت ہے، لیکن اللہ نے کنٹرول میں دے دی ہے نا۔ کس طرح اس کی شیپ کس طرح کی ہے، کتنی اس کی گردن ہے، کیسے وہ چل رہا ہے، اور صحرا کا جو ہے جہاز مانا جاتا ہے اسے، ریگستان میں جو ہے وہ چل رہا کئی دن اس کے اندر پانی سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور بھی کئی جانور، جس جانور کو بھی دیکھیں کیا وہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے سبز رنگ کا اور سفید رنگ کا دودھ دیتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے پیٹوں سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں لبنن خالصا، خالص دودھ پلاتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا۔ وَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ پر تم سواری کرتے ہو، کچھ کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور انہی جانوروں میں کئی اور فائدے ہیں، ان کو پالنا، ان کا کاروبار کرنا، ان کے دودھ بیچ کر کاروبار ہو رہے ہیں، ان کا جانوروں کا جو ہے ان کو پال کے بڑا کر کے بیچ کے ان سے جو ہے منافع جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے، ان کے منافع ہی منافع ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ ومشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں، دودھ ہے اس میں سے، کتنا صحت کے لیے مفید ہے۔ افلا یشکرون، کیا تم نہیں اس کا شکر ادا کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بناتے ہو، لعلہم ینصرون، شاید کہ تم سمجھتے وہ تمہاری مدد کریں گے، وہ کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ سب طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، وہم لہم جندم، وہ سارے لشکر اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ فلا یحزنک قولہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اس آیت میں کہ آپ ہرگز غم نہ کریں۔ آپ ان کی باتیں سن کر آپ کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، قرآن کو نہیں، آپ غم زدہ نہ ہوں۔ جس نے ماننا ہے وہ مان لے گا، فائدہ اس کا ہے، جس نے نہیں ماننا نقصان اس کا ہے۔ آپ غمگین نہ، آپ بہت تکلیف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے بڑا غم آپ کو یہ تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف کے شروع میں فرمایا نا اللہ نے، آپ شاید کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ مانتے کیوں نہیں، یہ انسانیت، یہ رب کی مخلوق غیر کے در پہ کیوں جھک رہی ہے، یہ اللہ کے بندے اوروں کو کیوں معبود اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہمیں سب سے زیادہ غم کس بات کا ہے؟ اگر ہمیں یہ غم لگ جائے کہ یہ اللہ کے بندے نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے، ان میں جھوٹ کیوں ہے، ان میں جہالت کیوں ہے، ان میں شرک کیوں ہے، یہ رب کی بندگی سے ہٹ کر غیروں کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں، یہ اللہ کی صفات غیروں کے در پہ کیوں بانٹ رہے ہیں، سب سے بڑا غم یہ ہو، سب سے بڑا دکھ یہ ہو، سب سے بڑی تکلیف یہ ہو، تو دنیا کے سارے غم چھٹ جائیں گے۔ اور اتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا غم کہ بار بار اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ کو تسلی دینی پڑی، آپ غم نہ کریں، آپ اتنا غم نہ کریں، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ فلا یحزنک قولہم، ان کی باتوں کی آپ فکر نہ کیا کریں، ہمیں تو کوئی فکر ہے ہی نہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، کوئی دین پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، کہتے ہیں ہر کسی کی اپنی مرضی، آزادی ہونی چاہیے، لیکن آزادی کا مطلب اللہ کی فرما برداری آزادی کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ جو دراصل یہ کہتے ہیں نا آزادی ہونی چاہیے، ہر کسی کو اس کی جو ہے شخصی آزادی ہے، وہ دراصل اپنی سوچوں کے غلام ہوتے ہیں۔ انسان کو جس
شیپ میں اللہ نے بنایا نا، کسی نہ کسی کی ماتحتی میں رہنا یہ پسند کرتا ہے، کسی وہ رب کی ماتحتی میں آ جائیں، اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو شیطان کی غلامی میں آ جائیں گے۔ وہ سوچوں پر شیطان کا بھی کنٹرول ہے نا، وہ اپنے سوچ کے اور اپنی فکر کے غلام بن جاتے ہیں، اور پھر دراصل شیطان کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی بندگی میں آ جائیں اور یہ فکر کریں کہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ انا نعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یرا الانسان، مزید اللہ نے بات کی انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے، کیا نہیں دیکھتا انسان انا خلقنا، اس کو پیدا کہاں سے کیا؟ اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ یہ ابھی رکوع کے شروع میں یہ تھا، انسان کی انتہا تھی، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر عطا کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہاں انسان کی ابتدا ہے، انسان کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں پر، دونوں چیزیں بتا۔ ابتدا بھی ضعف سے، ابتدا بھی کمزوری سے، ابتدا بھی حقیر پانی سے، من نطفہ، وہ پانی کا ایک حقیر قطرہ کہ جو جسم سے نکل آئے تو غسل کرنا فرض ہے، کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلید ہے، جسم سے نکلے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے، حقیر پانی، ذلیل پانی، من ماء مہین، ذلیل پانی، حقیر پانی، خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ پھر یہ جھگڑالو بن گیا، بھول گیا، اپنی اوقات بھول گیا، کہاں سے پیدا ہوا ہے، کس چیز پر فخر کرتا ہے، کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کا غرور ہے، قوم پر فخر کرتا ہے، قوم پر ناز کرتا ہے، کیسی قوم، کہاں سے بنی وہ قوم، کہاں سے چلی وہ قوم، بھول گیا اپنی پیدائش کو، وہ قوم کہاں سے بنی، اس پہ فخر کرتا ہے۔ قومیت پر فخر کرنا، اپنے حسن پر، کہاں سے بنے ہو، یہ جوانی، یہ حسن، یہ جو ہے دولت اور شہرت، کن چیزوں پہ ناز ہے؟ کتنے دن رہیں گے یہ؟ ایک دن آئے گا یہ سب مٹ جائیں گے، سب مٹ جانے کے لیے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی تو ایک رب کی ذات میں رہنا ہے جو مٹ جانے کے لیے ہے، جس کی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، جو ختم ہو جائے گا، جو حسن مٹی میں مل جائے گا، جو خاک، ان پہ فخر، ان چیزوں کو فکر کرو جو ہمیشہ رہنی ہے، ان اچھے اعمال کی فکر کرو جو اللہ کے ہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اپنی اللہ نے دی ہے نا صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو، لمبے سجدے کرو، لمبے قیام کرو، قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، حلال طریقے سے کما رہے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین پر خرچ کرو، رب کے قرآن پر خرچ کرو، مساجد و مدارس پر خرچ کرو، تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہی کہا تھا نا، خزانہ تھا اس کے پاس، بڑی دولتیں تھیں، اس کو کیا کہا تھا؟ اللہ نے تجھے جو پیسہ دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کا گھر بنا، اپنی آخرت کا گھر تلاش کر، اور دنیا میں بھی اس کا اچھا استعمال کر، اور اس پر فخر نہ کر، اس پر غرور اور تکبر نہ کر، ایک دن یہ مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ انسان کو اپنی اصلیت کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے اصلیت، اپنی ابتدا کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنی انتہا کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ وہ بے وقوف ہے انسان جس کو اپنی ابتدا بھی یاد نہیں، اپنی انتہا بھی یاد نہیں، آئے کہاں سے بنے، کس نطفے سے، کس پانی کے حقیر قطرے سے بنے۔ اللہ نے آج طاقت دے دی، اللہ نے آج صلاحیت دے دی، اللہ نے آج خوبصورت انسان بنا دیا، اللہ نے تعلقات بنا دی، ان پہ فخر کرتے ہو، یہ ہمیشہ تو تم نہیں رہیں گے۔ یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ اقتدار، یہ اختیار، یہ کنٹرول، یہ تعلقات، یہ سب ایک دن آئے گا، یہ مٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر جھگڑا کرتے ہو ایک دوسرے پر، انہی چیزوں پر فخر کر کے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، قتل کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، حتیٰ کہ آج اللہ کے بارے میں جھگڑے کیے جا رہے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے، بھئی تو ہے۔ کئی جو ہے ایتھسٹ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، بے دین دہریے، وہ جو ہے اس پر مناظرے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، خود بخود بن گئی۔ بھئی ایک کائنات میں ایک جو ہے پلین اوپر جا رہا ہے، آپ کے جو ہے سر کے اوپر ایک پلین جا رہا ہے، ایک جہاز جا رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کا کوئی پائلٹ نہیں ہے، بغیر پائلٹ کی چل رہا ہے وہ۔ ایک گاڑی روڈ پہ جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، اس کو سیدھی چلتی جا رہی ہے، کوئی اس کا ڈرائیور نہیں ہے، کوئی اس کو لیڈ کرنے والا، اس کو
چلانے والا نہیں، خود بخود ہی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ پوری کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے. وہ کہتے دھماکہ ہوا تھا وہیں سے سارا کچھ چل رہا. وہ دھماکہ کس نے کیا؟ اس دھماکے کا ذکر اور تمہیں بتایا کس نے؟ 1400 سال پہلے اس کو. اب تو تم تو آپ ڈسکور کر رہے ہو نا، سائنس کی نے ترقی کر لی. 1400 سال پہلے جب کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، 1400 سال پہلے اس رب نے جس نے یہ دھماکہ کیا اسی نے بنا دی، اسی نے بتا دیا ہے. ففتقنا کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں دھماکہ ہم نے کیا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان جو ہے یہ ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو ایک دھماکے کے ساتھ ان کو جدا جدا کر دیا، الگ کر دیا. اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، جس رب نے تمہیں بنایا ہے، جس رب نے پیدا کی ہے، اس کے لیے مثالیں بیان کرتے اور بھول گئے اپنی تخلیق کو. بھول گئے اپنی تخلیق پر تو غور کرو. جو رب اتنا قادر ہے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے اور بنا سکتا ہے، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. بھول گئے اپنی پیدائش پہلی دفعہ جو پانی سے بنا سکتا ہے، جو عدم سے وجود میں لا سکتا، جب تھا ہی نہیں کچھ، نئے سرے سے جس نے کریشن کی ہے، جو کریٹر ہے تمہارا، وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. ریسائیکل نہیں، اب تو ریسائیکل کرنا ہے نا اس کو، وہ نہیں کر سکتا. کیا مرنے کے بعد ہڈیاں تو ہے نا، کچھ نہ کچھ ہڈیوں کا ٹورا تو ہے، اب تو ریسائیکل کرنا ہے. قال من یحیی العظام، کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ بھائی جس نے پیدا کیا پہلی دفعہ. وہی رمیم، جب یہ بسودہ اب دو ٹوک جواب ہے نا. قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، ان سے کہو، کہتے ہو ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گی ہڈیاں، کون زندہ کرے گا؟ کہو ان سے یحییھا الذی انشأ اول مرہ، جس نے پہلے بنایا تھا وہی بنائے گا. جس نے پہلے بنایا تھا، پہلے بنانے پر تو یقین ہے نا. پہلے کس نے بنایا تھا؟ جب تم تھے ہی نہیں تو کس نے بنایا؟ جس نے پہلے بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. اتنا ہی باتیں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اتنی عقل نہیں؟ کہتے ہو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون بنائے گا؟ جس نے پہلے بنایا تھا. پہلے والا بنانا سمجھ میں آتا ہے؟ وہی والا عقل یہاں رکھو تو پانی سے کیسے انسان بن گیا؟ پانی کے قطرے سے. اب چلو کچھ نہ کچھ ہڈیوں، جو پانی سے بنا سکتا ہے وہ ہڈیوں کے چورے سے نہیں بنا سکتا، دوبارہ ریسائیکل نہیں کر سکتا. اتنی بات کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کی تخلیق کر سکتا ہے. جو پانی سے بنا سکتا ہے وہ مٹی ہو جاؤ تو مٹی سے بھی بنا سکتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، وہی ذات جس نے تمہارے لیے درخت بنائے، اخضر سر سب درخت، انہی سے آگ پیدا ہو رہی ہے. قدیم طریقہ تھا آگ کا، قدیم طریقہ کہ ایک جو ہے وہ درخت ہوا کرتے تھے، مکہ میں بھی تھے. ایک درخت کی ٹہنی کو توڑ کر دوسرے درخت پہ، وہ خاص درخت تھے کوئی، ایک درخت کی ٹہنی کو دوسرے درخت کی ٹہنی پر جب مارا جاتا تھا تو ان سے آگ پیدا ہوتی تھی. یہ پتھر کو پتھر پہ مار کے چنگاریوں کے ذریعے آگ بنانا، یہ طریقہ بعد میں ایجاد ہوا. اور اب تو جو ہے وہ جو فیکٹریاں لگی ہیں میچز بنانے کی، یہ تو اب کی ایجاد ہے نا. پتھر پر پتھر مار کے بھی قدیم طریقہ ہے آگ جلانے کا. اور اس سے بھی قدیم طریقہ تھا، درخت تھے کوئی خاص، وہی اللہ نے ذکر کیا. وہ سرسبز درخت ہیں جو ان سب درختوں سے جو ہے آگ پیدا کر سکتا ہے تمہارے لیے، وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا تمہیں. کیا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اس آگ کو تم جلاتے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو بنایا، ساتوں آسمان بنائے، زمین بنائی. بقادر، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ تم جیسوں کو پھر بنا لے. ان يخلق مثل، اس طرح کے دوبارہ تخلیق کر لے. بلا، کیوں نہیں. وهو الخلاق، وہی سب کچھ پیدا کرنے بڑا خالق وہ ہے، سب کچھ کو وہی بنانے والا ہے. وہ جس سے چاہے، جس چیز سے چاہے، پانی سے انسان بنا لے، مٹی سے بنا لے، وہ بنانے کے بعد دوبارہ مار کے پھر بنا لے. ہر چیز پہ وہ قادر ہے، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے. جنات کو اسی نے بنایا، فرشتوں کو اسی نے بنایا، ہواؤں میں اڑنے والی، فضاؤں میں چلنے والی مخلوق کو اس نے بنایا، اور حشرات الارض کو، سمندروں کے اندر رہنے والی مخلوق کو. سب مخلوق کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. انما امرو، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ صرف اس کا حکم کیا ہوتا ہے جب بھی وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، یقول لہ کن، وہ کہتا ہے ہو جا. وہ کن فیکون کی قدرتوں کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ سورہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری.
اس سورت کو بار بار پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اس کو پوری زندگی کا جو ہے اس میں مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم کیوں آئے اس زندگی میں، ہماری ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں اکثر اس سورہ کو تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے صرف برکت کے لیے، دنیا کی برکت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، لیکن اس سورہ کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ پڑھ کر ان سے برکت حاصل کی جائے۔ یہ زندگی کا مقصد سکھانے والی سورہ ہے، زندگی کا مقصد دینے والی سورہ ہے۔ اس سورہ کو خود بھی پڑھیں اور اس کا مفہوم بھی سمجھیں، اور اس کی جو پوری پلے لسٹ آپ کو دی جا رہی ہے یہ آگے شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے، آگے دوسروں تک شیئر کریں۔ اسی وجہ سے بھی اگر اس کو سورت کو سمجھ لیں کہ بار بار پڑھی جاتی ہے اس سے جو ہے برکت حاصل کرنے کے لیے، چلو ہم مسلمان اس کو سمجھنا شروع کر دیں، کوئی انٹریکشن ہے اس سورت کے ساتھ، تو اس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے نا، تو اس کو سمجھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔